نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہماری تمام ویڈیو کا تسلسل صرف اسی حوالے سے ہے کہ ہم پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کو الگ الگ کر سکیں، کیونکہ جو سائنسی پوائنٹ آف ویو سے یا جو ایلوپیتھک کے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ وہ کس کس چیز کے لیے فائدہ مند ہیں، حقیقت میں وہ کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک بھی لکھا ہے، لیکن جب آپ اس کو استعمال کروانے میں غلطی کریں گے تو پھر اس کے مطلوبہ نتائج آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں یہ ہے عربی، جو کہ ہر بندہ شوق سے استعمال کرتا ہے۔ اس کو تارو روٹ کہا جاتا ہے انگلش کے اندر۔ تو اس کا استعمال، اس کے مزاج کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے استعمال کو سمجھتے ہیں، پھر یہ سمجھتے ہیں کہ کون کون انسان ایسا ہے جو اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کے اندر اجزاء اللہ پاک نے کیا کیا رکھے ہیں، اس کے اندر کیا کیا طاقت اللہ پاک نے رکھی ہے، اور کس وقت ہم اس طاقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عربی کا مزاج خشک سرد ہے اور یہ شدید ترین بادی کی کیفیت رکھتی ہے اپنے اندر، یعنی کہ اس کے اندر تیزابیت بہت زیادہ ہے، اور یہ قبض کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، نفخ بھی پیدا کرتی ہے پیٹ میں، اور اس کے علاوہ ہوا میں سمیل پیدا کرنے کا باعث بنے گی۔ لیکن اگر ہم اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے استعمال کریں گے؟ کیونکہ ایک چیز فاسد الکیموس ہے، اس نے خون کو گندا کرنا ہے، تو پھر آپ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جب تک کہ ہمیں ضرورت نہ ہو کہ ہم خون میں غلظت فراہم کریں اور خون کے رطوبات کو کم کرنے کی کوشش کریں، تبھی ہم اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ورنہ عام روٹین میں اس کا استعمال میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ مناسب ہوگا۔ اب اس کے اندر جو میں نے مزاج بتایا، اس کا مزاج خشک سرد ہے، اور یہ خشکی کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم میں اسٹاک کرتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا نظام دیکھیں کہ زیادہ تر ایسی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمائی ہیں، ہمارے سامنے ہیں، ہمارے علاقوں کے اندر ہے، جن کا تعلق انسان کے مسکولر سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کیا رکھا اور یہ کس کس انسان کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ایلوپیتھک کے نظریے کے مطابق دیکھیں یا سائنسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ بلڈ شوگر کے لیے کام کرتی ہے، بلڈ شوگر میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اینٹی کینسر اور ہارٹ ڈیزیزز، مطلب کہ ہارٹ سے متعلق جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ میں ایکسپلین کرتا ہوں کون سی بیماری، لیکن چونکہ یہاں پہ جو ایلوپیتھک ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان چیزوں کے بارے میں، یہ جو عربی کی بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں انہوں نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ یہ شوگر کے حوالے سے بھی کام کرتی ہے، بلڈ شوگر کے حوالے سے اینٹی کینسر ہے، کینسر کو تلف کرنے کا باعث بنتی ہے، اس کی جراثیموں کو روکنے کا باعث بنتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں اور یہ لکھتے ہیں کہ یہ آنتوں کے حوالے سے، آنتوں کی سوزش کے حوالے سے بھی کام کرے گی، لیکن کون سی سوزش یہ آگاہ نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کے پاس جتنی بھی معلومات ہیں ضرور انہوں نے کام ضرور کیا ہے، لیکن ان کی معلومات ادھوری ہیں۔ ان پانچوں کنڈیشن کے بارے میں جو انہوں نے اس کے اندر سے حاصل کی ہیں کہ یہ بلڈ شوگر کے بارے میں کام کرتی ہے، بلڈ شوگر کو پر کام کرے گی، اینٹی کینسر ہے یہ، اس کے علاوہ ویٹ لوز کرنے کے حوالے سے، پھر ہارٹ ڈیزیزز آ گئیں۔ اگر ہم ان سب کو اکٹھا لیتے ہیں تو پھر یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ بیڈ فیٹ کے حوالے سے کام کرے، کیونکہ اگر انسان کی باڈی کے اندر بیڈ فیٹ موجود ہے تو یہ بیڈ فیٹ کو بڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کون سا ویٹ لوز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اب اس کو بھی سمجھ لیں کہ وہ ویٹ، وہ کولسٹرول یا وہ فیٹ جو جسم میں رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو، ان کو یہ نارمل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور انسان کے مسکولر سسٹم کے اوپر دباؤ بڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس سے پھر کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر رطوبات کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب شوگر کو دیکھتے ہیں، شوگر بھی جو بلڈ شوگر ہے اس کو ٹائپ 1 کہا جاتا ہے۔ اگر ٹائپ 1 کی کنڈیشن کو دیکھتے ہیں تو یہ جسم میں رطوبات کے پیدا ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور ایسی جگہ پہ ہمیں ایسی چیزوں کا استعمال کروانا پڑتا ہے جیسے بیسنی روٹی ہے، جیسے بھنے ہوئے چنے ہیں، جیسے مٹر ہے، جیسے اروی ہے، جیسے گوبھی ہے، جیسے مالٹا ہے، جیسے سیب ہے، ایسی تمام چیزوں کا استعمال کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں مسکولر سسٹم پہ دباؤ کو بڑھانے والی ہیں، یعنی آپ کے جسم میں سے رطوبات کو کم کرنے والی ہیں۔ تو اس سے پھر کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ اروی صرف گڈ فیٹ کے حوالے سے کام کرے گی، بیڈ فیٹ کو بڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پھر اس طرح ہارٹ ڈیزیز، اگر کولسٹرول اگر گڈ فیٹ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، یعنی گڈ کولسٹرول ہے، اور اگر بیڈ کولسٹرول ہے، ایل ڈی ایل ہے، تو پھر ایل ڈی ایل کو بڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی کہ بیڈ کولسٹرول کو یہ بڑھانے کی صلاحیت رکھے گی۔ پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں
ویٹ لوز کرنے کے حوالے سے. اگر ویٹ بڑھتا ہے گڈ فیٹ کے حوالے سے تو پھر آپ اس کو کم کرنے کے حوالے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسیڈیٹی موجود ہے, تیزابیت موجود ہے جس کی وجہ سے جو ویٹ کو بڑھانے کا سبب بنی ہے, تو پھر ایسی حالت میں اگر اس کا استعمال کریں گے تو پھر یہ آپ کے جگر کے لیے نقصان کا باعث ہوگی, کیونکہ یہ انسان کے جگر کو سلو کرنے کا باعث بنتی ہے. اور حقیقت میں اگر کسی انسان کے جسم میں رطوبات زیادہ ہیں تو پھر یہ کسی حد تک انڈائریکٹ جگر کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے. وہ کس حوالے سے کہ جب جسم میں رطوبات زیادہ ہوں گی تو آپ کے دماغ کے پاس خون کم ہوگا, اور جب آپ کے نروس سسٹم کے پاس خون کا پریشر کم پہنچے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جگر کے پاس خون کا دباؤ کم پہنچ رہا ہے. اور خون جب پتلا ہوگا, جیسے ہی خون پتلا ہوگا, اگر رطوبات زیادہ ہیں اور آپ رطوبات کی زیادتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دل کے اوپر دباؤ بڑھانا ہوگا. اور عربی دل کے اوپر دباؤ بڑھانے کے حوالے سے اور رطوبات کو خشک کرنے کے حوالے سے یا پانی کو ختم کرنے کے حوالے سے کارگر ثابت ہوتی ہے, اور جو کہ پھر جسم کے اندر رطوبات جیسے ہی خشک ہوتی ہیں تو ویٹ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جو گڈ فیٹ ہے وہ بھی ریموو ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اور جتنے مسائل جیسے کینسر سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ کہ جب تک آپ کے جسم میں حرارت نہیں قائم ہوگی اس وقت تک آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. جو سائنس نے جو چیزیں اس میں سے حاصل کی ہیں یا بتایا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں, کیونکہ اللہ رب العزت کا نظام ایک بڑا بہترین نظام ہے اور ایک ترتیب کے تحت اس کو اللہ پاک نے بنایا. لہٰذا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کے اندر اللہ پاک نے کیا کیا چیزیں رکھی. لیکن چونکہ وہ ایکسپلینیشن تو جو میں نے کر دی کہ وہ میں نے بتا دیا کہ بلڈ شوگر جب ٹائپ 1 کی کیفیت ہے اور آپ کے جسم کے اندر رطوبات زیادہ ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ اس کا استعمال کریں گے. ٹائپ 2 شوگر کی کنڈیشن میں آپ استعمال نہیں کریں گے. اسی طرح اگر ویٹ آپ کا بڑا ہے گڈ فیٹ کی وجہ سے تو استعمال کر سکتے ہیں. اگر بیڈ فیٹ کی وجہ سے ویٹ بڑھ گیا ہے تو اس کا استعمال آپ کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ چیزیں آپ کے جگر کو بلاک کرنے کا سبب بنے گی. اور بیڈ فیٹ کے اندر ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا بیڈ کولیسٹرول پہلے ہی عروج پہ ہوتا ہے, جگر آپ کا بلاک ہوتا ہے. اگر آپ بیڈ کولیسٹرول کی حالت میں اس کا استعمال کریں گے تو آپ کے جگر کو اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھے گی. اس میں اللہ رب العزت نے پوٹاشیم, کاپر اور وٹامن سی رکھا ہے. اب یہ اگر ساری چیزوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں, اس میں فائبر ایک ایسی چیز ہے جس میں کاربوہائیڈریٹس زیادہ مقدار میں موجود ہے اور یہ جسم کے اندر ہضم نہیں ہو سکتا. اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں جب ہمارے بلڈ شوگر کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیں ایسی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ جسم کے اندر کچھ ٹائم کے لیے رکیں اور خون کے اندر اس کے جذب ہونے کے چانسز نہ ہوں, کیونکہ ایسی حالت میں کاربوہائیڈریٹس جب شوگر کے پرہیز کے اندر یہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا, جو خاص کر عربی کے اندر موجود ہے. اور یہ تب آپ کو فائدہ پہنچائے گا کہ جب آپ کے جسم کے اندر رطوبات بڑھ چکی ہوں. ہم جو بتا رہے ہیں کہ کون انسان استعمال کر سکتا ہے اور کون نہیں استعمال کر سکتا, یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. لہٰذا اگر ہم یہ چیز سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے عربی بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوگی اور اس سے ہم پراپر طاقت بھی حاصل کر سکیں گے. پھر اس کے بعد ہم کاپر کی بات کرتے ہیں تو کاپر ہمارے جسم کو صحت مند بنانے میں آئرن کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب ہمارے جسم میں رطوبات بڑھ جائیں گی تو تبھی ہمارے جسم میں آئرن کم ہوگا اور ہماری صحت برقرار نہیں رہ سکے گی. تو ایسی حالت میں اس کا استعمال کرنا بہترین ثابت ہو سکتا ہے. اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیں. چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.